السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی آج یہ صبح کا ٹائم ہے اور ہم جو اٹھے تھے تو آج بیٹی میری گھر نہیں تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ چلی گئی تھی، تو گھر جو ہے اب کافی خالی خالی سا لگتا ہے۔ تو بچہ بھی چھوٹا تھا تو جلدی اٹھ جاتے تھے اس کی وجہ سے آواز سے۔ تو اب جو ہے ہم اٹھے تھے اور سب کے پیٹ میں ہو رہی تھی درد، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ناشتے میں کھچڑی بنا لی جائے۔ تو میں کھچڑی بنا رہی تھی کیونکہ بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی اور میرے خود سے بھی ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ کھچڑی بنا لی جائے۔ تو میں نے سوچا ناشتے کے ٹائم میں کھچڑی بنا لی جائے، ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی لوگ شیئر کرتے ہیں آج کی روٹین کا، اور کچھ کریں گے ہم خاص ٹاپک پہ باتیں۔ تو جی پہلے ہم جو ہے روٹین آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ سے باتیں کریں گے خاص ٹاپک پر۔ تو چلیں جی، تو اب جو ہے یہ کچن جو ہے ابھی برتن وغیرہ دھونے والے پڑے تھے تھوڑے سے، اور میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی کھچڑی۔ یہ دیکھیں کھچڑی بھی اچھی بنی ہو نا تو بہت مزہ آتا ہے، بچوں کے ساتھ بڑے بھی جو ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھے سے کھچڑی بنانی چاہیے، اور تھوڑا سا ہم ہلکا پھلکا سا مسالے بھی، جیسے کہ آپ کو ریڈ گھی نظر آ ہی رہا ہوگا کہ ہم نے اس میں مرچیں ایڈ کی ہیں، اس لیے یہ اس طرح کیا ہے۔ عموماً لوگ جو ہے مرچیں نہیں ڈالتے کھچڑی میں نے لیکن تھوڑی سی ڈال دی تاکہ خود بھی کھا سکیں، تو اس لیے جو اس میں نے کھچڑی میں مرچیں وغیرہ ڈال دی تھی۔ میں نے نمک اس میں استعمال کیا اور سرخ مرچیں اور کالی مرچیں، تو ہاف میں نے کالی مرچ ڈال دیا، ہاف میں نے کالی مرچ ریڈ سرخ ڈال دی، تاکہ جو ہے نا اسپائسی ہوں، اتنے پھیکے نہ ہوں کہ کھائی نہ جا سکے، تو اس لیے۔ اور الحمدللہ آج کل گیس بھی آ رہی ہے، اور گیس جو ہے شکر الحمدللہ، جیسے کہ سردیاں ہیں تو اگر گیس نہیں آئے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ پچھلے دنوں میں یہ بڑا تھا کہ اس ٹائم آئے گی اور اس ٹائم نہیں آئے گی، لیکن اب جو ہے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ جب بھی سو کے اٹھو، کچھ بچوں کو چھٹیاں بھی ہوئی ہیں تو بچے ذرا لیٹ اٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ جب بھی اٹھو تو آپ ایزیلی ناشتہ کر سکتے ہو۔ تو جی یہ میں نے چاول وغیرہ اس میں ڈال دیے تھے، اور چاول یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چاول ریڈی ہو گئے ہیں، اور کتنے کھل کے دھواں آپ کے سامنے ہے۔ اور دہی ہم نے منگوا لیا تھا کیونکہ ناشتے کا ٹائم ہے، تو رائتہ وغیرہ ہم نے نہیں بنایا۔ تو گھر جو ہے صفائی وغیرہ تقریباً ہو گئی تھی، اور اب ہم اتنی دیر میں تو ناشتہ جو ہے ہم اب ناشتہ کرنے لگے تھے۔ تو جی یہ دیکھیں گھر جو ہے ناشتہ ہم نے کر لیا تھا، اور میں نے کہا ایک دفعہ آپ کو گھر چیک کرواؤں، ہے تو چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل ہے، اور چھوٹا سا ہے کچن ہے، واش روم ہے، اور بس کپڑے وغیرہ دھونے کی جگہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا، اور یہ 2 کمرے ہیں۔ وہ بھی ہمیں مجبوری ہے 2 کمروں والا گھر لینا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی گیسٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو بھی پھر ہر سامان سے ہی لدا پڑا گھر ہو تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے ادھر چلو یہ ہے کہ ادھر بیٹھ جائے تو چلو صوفہ ہے، تو پھر اس وجہ سے ادھر جو ہے آرام سے بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جی چلیں اب روٹین آپ سے شیئر کر دی ہے، اور اب ہم کریں گے بات اس ٹاپک پہ کہ بیٹیاں جب سسرال جاتی ہیں تو ماؤں کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ تو جی بیٹی جو ہے گھر میں ہوتی ہے، آپ کے مائکے آ کے بیٹھی ہو تو بھی آپ کو جو ہے ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے، اور اپنے گھر چلی جائے تو پھر آپ کو اس طرح کی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہاں سب ٹھیک رہے، وہاں سب ٹھیک رہے۔ یقین مانے جیسے بیل ہوتی ہے فون کی، تو ایک عجب سا ماؤں کو ڈر لگا رہتا ہے مجھے کہ نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ سے خیر سے اللہ پاک ہر ایک کی اپنی بیٹی کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ یقین مانے میں کہتی ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کون سے ہیں جو حسد کرتے ہیں لوگوں سے، اور کہتے ہیں کہ جی ہاں فلاں کی بیٹی کی ایسے ہو جائے، ایسے، توبہ نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں کر بلا سو ہو بلا۔ آپ کو اچھا سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں خود بخود اچھا کر دیتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ مت کسی کے بارے میں برا سوچا کریں، آپ کا دل نہ خود بخود مطمئن رہتا ہے کہ جی ہم نے کسی کا برا نہیں سوچا تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا بھی برا نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جو بیٹیوں کے معاملے ہیں نا، جو بیٹیاں بندہ بیاہ دیتا ہے، جب تک آپ کے سامنے ہوتی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو صرف ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ شادیاں کر دیتے ہیں نا، پھر آپ کو ہر وقت ایک عجب سی ٹینشن سی رہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی پرابلم نہ ہو جائے سسرال میں، کہیں شوہر کا موڈ تو نہیں خراب، آپ کو داماد کی فکر لگی رہتی ہے، کبھی بیٹی کی لگی رہتی ہے کہ سب سیٹ ہے۔ اب الحمدللہ جو ہے ماشاءاللہ کر کے خیر سے بیٹا بھی ہے چھوٹا سا، اب اس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یقین کرے ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں گئے ہوئے، تو میں کہتی ہوں ہر وقت یہی لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اکثر مائیں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کا حال چال پوچھتی ہیں، یہ پوچھتی ہیں وہ پوچھتی ہیں۔ یقین کرے جب بھی بات ہوتی ہے میں پہلا سوال کرتی ہوں اپنی بیٹیوں، 2 بیٹیاں ماشاءاللہ الحمدللہ میری شادی شدہ ہے، تو میں دونوں بیٹیوں سے پہلا سوال یہی کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہے۔
سب ٹھیک ہے. اگر کوئی میسیج کا نوبت آئے تو بھی میں میسیج پہ صرف یہی سوال کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہے. تو یقین کریں مجھے پسند نہیں ہے. جیسے اکثر مائیں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مائیں گھر خراب کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ یہی اپنی بچوں کو کہتی ہوں کہ کبھی بھی بچوں کی غلطی بھی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں اگلے کی بھی غلطی، پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ بچوں کو کہ نہیں بیٹا آپ ایسے کرو ایسے کرو. کہ بہت مشکل ہے آج کل جو چل رہا ہے نا دور، بہت زیادہ غصے کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے اپنی بھی بہت لائف جو ہے نا بہت ڈینجرس سی، بہت مشکل سی تھی، بہت مشکل ٹائم گزارا، لیکن یہ کوشش کی کہ چلو گھر نہ ٹوٹے. تو اب یہاں تک آ گئے ہیں، آگے کا وقت بھی گزر جائے گا. تو جی کبھی میں آپ کو اپنی فیملی سے جو ہے نا ملواؤں گی، ساری فیملی سے آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے بچے ہیں میرے. تفصیل شاید میں نے آگے بھی بتایا ہی ہوگا کسی ویڈیو میں. تو جی 2 میں نے آج جیسے آپ کو بتایا کہ بیٹیاں میری جو شادی شدہ ہیں. تو اللہ پاک ہر ایک کی بیٹیوں کو خوش و آباد رکھے، اور سب یہی دعا کیا کرے جو لوگ بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، سب جن کی بیٹیاں اللہ پاک ان کے بھی نصیب اچھے کرے، جو ان میرڈ ہے ان کے نصیب اچھے کرے، جو شادی شدہ ہے ان کے بھی نصیب اچھے کرے، کیونکہ ان کو بھی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک جو ہے ہر کسی کو اپنے اپنے سسرال میں خوش و خرم آباد رکھے. اور میں کہتی ہوں کہ یہی بس فکر لگی رہتی ہے. یقین کرے کہ بیٹی ٹھیک ہے. یہ نہیں بات کر رہی میں کہ سسرال والے برے ہوتے ہیں، لیکن ٹف ٹائم ہی ہوتا ہے یہ. آپ کہہ لیں جس کی ساس نہیں ہوتی اس کی نند کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کی نند نہیں ہوگی اس کا کوئی اور ہوگا سسرال میں. لیکن یہ ہر کسی کی، وہ بھی کیونکہ وہ بھی آگے سسرال میں بھی آئی ہوتی ہیں. لیکن یہ معاملہ ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ ٹف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگلے بندے کے رنگ میں رنگتے رنگتے آپ کو ٹائم لگتا ہے. اتنی دیر میں ایڈجسٹ کرنا، دونوں جو لڑکی اور لڑکا صبر کرے تو پھر ہی گھر چلتا ہے، ورنہ پھر کہیں نہ کہیں ٹوٹنے کا ہی ڈر لگا رہتا ہے. اور ماؤں کی تو ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے، ماؤں کی فکریں ہی الگ ہوتی ہیں. ماؤں کو ویسے ہی ہر وقت اولاد کی فکر لگی رہتی ہے. اور میرے حالانکہ بہت چھوٹی ایج میں مطلب کہ مجھے بیبی جو ہے فرسٹ بیبی ہوا، تو لیکن پھر بھی یہ ہے کہ مجھے جب سے بس یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی فکر ہی لگی رہتی ہے کہ کہاں پر ہیں، سیف ہیں، ایسے ہیں ویسے. اور جب سے شادی کی ہے، تب جب میں نے پہلی بیٹی کی شادی کی تھی تب تو بہت ہی زیادہ میں بیمار بھی ہو گئی تھی ٹینشن سے کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. چلیں جی اب نماز کا وقت ہو گیا تو اوکے، اللہ حافظ. آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو چلیں جی اللہ حافظ.